الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب زدني علما وعملا. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء. سبحان الله. یہ ٹھیک ہے بچے. الا لا ایمان لمن لا عهد له ولا دين لمن لا عهد له. اللهم اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ ایک دانے کی مانند ہے انبتت سبع سنابل جو 7 سیٹے اگاتا ہے فی کل سنبلہ اور ہر ایک سیٹے میں 100 حبہ 100 دانہ ہوتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں بڑا چڑھا دیتے ہیں اضافہ کر دیتے ہیں. واللہ واسع علیم اور اللہ رب العزت بڑے ہی وسیع اور وسیع پمانے وسیع خزانے والے اور بڑے جاننے والے ہیں. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 تلاوت کی ہے اور اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا پیغام کیا میسج رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کے بعد اس آیت کی تفسیر تشریح آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور میرے
میرے معزز سامعین حضرات، اس بات کا بھی علم آپ کو ہونا چاہیے کہ آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے. گویا کہ 6 یا 7 دن کے بعد اللہ رب العزت میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے آنے والا مہمان ماہ سیام، ماہ رمضان، ماہ قرآن، ماہ غفران وہ آ رہا ہے. اس کے استقبال میں آج کا جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آج کے جمعے کا عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دی ہوئی کوئی بھی نعمت، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال وہ ضائع اور رائے گا نہیں جاتا، اور اللہ کے راستے میں کوئی بھی کی ہوئی ایفرٹ، کوشش، محنت اللہ رب العزت اس کو ضرور صلہ دیتے ہیں. اس کا اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں خرچ کرنے والے کو فائدہ دیتے ہیں. چنانچہ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس آیت کی تفسیر اور توضیح یہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مثال دے کے سمجھائی، اور یہ اللہ رب العزت جا بجا قرآن مجید میں مثالیں دے کر فور ایگزامپل چیزیں سمجھاتے ہیں. اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس مثال کو صحیح معنوں میں کون سمجھتے ہیں. اور اللہ رب العزت جب بھی قرآن کے اندر کوئی مثال پیش کرتے ہیں اس مثال سے صحیح معنوں میں مستفیض کون ہوتے ہیں، صحیح کما حق ہو، اس مثال کو کون سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ امثلیں، یہ مثالیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اس کو کوئی نہیں سمجھتا، اس سے صرف اور صرف علم والے، عالم دین، عالم ربانی عقل پکڑتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں. گویا کہ جب اللہ کی دی ہوئی مثال کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ضابطہ یہ بنا دیا ہے کہ پہلے دین کی طرف آؤ، عالم بنو، دین کا علم سیکھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اس مثال کی اللہ رب العزت نے کیا وضاحت کی ہے. آپ دیکھتے نہیں ایک بندہ ایک باغ میں جائے، درخت کو دیکھے، اس کے مختلف قسم کے پھلوں کو دیکھے. عام دنیا دار بندہ اس کی سوچ اور ہوگی، جو عالم ربانی، عالم دین ہوگا وہ اس سے اور طریقے سے سوچے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے پاس علم ہو، اور علم بھی وہ ہو جو علم ربانی ہے، اللہ کی معرفت کا علم ہو، تو پھر اس سے سبق نہ سیکھے. کسی چیز کو دیکھ کر عام بندہ یہ سمجھتا ہے یہ ایک درخت ہے، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، اس سے پھل آئے گا، اس سے میں اپنی آمدنی اکٹھی کروں گا. لیکن ایک عالم دین اس طرح کی عبرت حاصل نہیں کرتا. ہاں وہ سمجھتا ہے اس سے مجھے فائدہ ہوگا، لیکن عالم دین کی سوچ میں یہ آتا ہے اس کو اگانے والا کون؟ اللہ کی ذات. اس کو بڑا کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک ذات ہے جسے وحدہ لا شریک کہتے ہیں. اور عالم ربانی اس کے ایک ایک جڑ پہ، اس کی ایک ایک پتے پہ غور کرے گا اور اس بات پہ پہنچے گا اس کو اگر کسی نے پیدا کیا ہے، اگر کسی نے کھڑا کیا ہے، اگر زمین سے اس کو کسی نے اگایا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. ہاں بینیفٹ، فائدہ
اور اس سے پروفٹ وہ بھی لے گا، لیکن اس کا مزاج اور ایک عام بندے کا مزاج، اس کی سوچ اور اس کی سوچ، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی مثالیں اللہ رب العزت سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اے انسان، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کیسا ہی عجیب انسان ہے، کیسی اس کی عجیب سوچ ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ پیدا کیسے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُ شَيْئًا مَذْكُورًا، اسی وقت اس کا تذکرہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ کیسے پیدا ہوا ہے، اس کو اپنی پیدائش کا پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ایک آنے والا آیا، آپ علیہ السلام کے پاس آیا، ایک ہڈی اس کے ہاتھ میں ہے، بالکل بسیطہ، اور کئی گزری، اور بالکل پرانی ہڈی ہے، اس کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، بھلا اس ہڈی جیسے انسان کی اللہ رب العزت کیسے دوبارہ تخلیق کرے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا، فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا۔ یہ مثال اور اللہ رب العزت کی قرآن کے اندر جا بجا بے شمار مثالیں ہیں۔ یہاں پر بھی ایک مثال بیان فرمائی، اور اس آیت کا شان نزول مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 درہم لے کر آئے۔ کتنے؟ 4000 درہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اے اللہ کے رسول، یہ دین کے لیے وقف ہے، یہ اللہ کے راستے کے لیے میں نے مال خرچ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے عبد الرحمن بن عوف، یہ بتا کہ گھر میں بھی کچھ لا کے آیا؟ فرمایا ہاں، اتنی رقم، اتنے پیسے میں ادا کر آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور اسی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے مال سے مراد صرف نقدی نہیں، اموال کے اندر تیری محنت بھی شامل ہے، اموال کے اندر اگر تو کسی کی رہنمائی کی ہے وہ بھی شامل ہے، اموال کے اندر اگر تو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ گویا کہ کوئی بھی اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کیا گیا عمل، اللہ رب العزت اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا بہت خیال کرتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ اپنی حلال کمائی میں سے ایک لقمہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی اتنی قدر کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں،
اس کو پالتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ایک انسان جانور کو پالتا ہے، اللہ رب العزت اس لقمے کو، اس ٹکڑے کو، اس پیس کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا، جو اللہ کے راستے میں ایفرٹ کی گئی، محنت کی گئی، اس نیکی کو اس طرح پالتے ہیں حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف، میں قربان جاؤں تیرے ایمان پہ، کیسے ایمان لے کر آئے؟ عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مدینے آئے، مکے سے جب مدینے کی طرف آنے لگے، عبد الرحمن بن عوف کے والد اور ان کے بھائی آ گئے، پوچھا عبد الرحمن کدھر جا رہے ہو؟ عبد الرحمن نے جواب دیا، میں آپ لوگوں سے تنگ آ کر، آپ لوگوں کے ظلم سے میں تنگ آ کر اب میں مدینے جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے جا رہا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کے والد اور اس کے بھائی کہنے لگے، تو جانا ہے تو چلا جا، اپنا بیٹا اور اپنا مال یہ سارا کا سارا ہمیں دے کر جا۔ فرمایا لے لو، میری جان چھوڑ دو، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سسرال والے آئے، فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے والا ہوں، میں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بیٹی یہ بہن ہماری ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جاؤ۔ گویا کہ عبد الرحمن بن عوف کیا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑے ہی وسیع خزانے والے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی وسیع خزانے والے اور بڑا ہی علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں صرف کوئی حد بندی نہیں ہے، اخلاص کے اوپر اللہ رب العزت دیتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، اس کا اخلاص اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ اس کا اخلاص ہے، اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کے 70,000 700 تک، 700 سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے کیا عطا کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ ریاکاری کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، اس کا 1 لاکھ روپے خرچ کرنا اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت والا نہیں ہوتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، ایک بڑا ہی بندہ امیر ہو، اس کے پاس پیسے ہوں، اور وہ کسی کو یہ کہے کہ آج مجھے 1 روپے دے دو، کل میں آپ کو 7,000 روپے دوں گا، تو سارے اس تجارت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی تجارت اللہ رب العزت نے اس کو آج فرمائی ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرو گے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ کو دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت کو بھی عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت سورۃ المزمل کی آخری آیت میں فرماتے ہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم، اے انسانوں جو بھی تم آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے، من خیر، بھلائی میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی مال، کوئی بھی ایفرٹ، کوئی بھی چیز آگے بھیجتے ہو، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پاؤ گے، ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگی، جو آپ نے دی ہوگی اس سے بہتر ہوگی، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اللہ رب العزت اس کا اجر بڑھا چڑھا کے دیں گے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
کا استغفار کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے دیا خود مال، پھر آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ رب العزت نے بڑھا چلا کے اس کا اجر عطا کر دیا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا چوتھے پارے کے شروع میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، اے لوگوں تم نیکی کو نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، جو تمہیں سب سے محبوب اور سب سے پیاری اور سب سے انوکھی چیز ہے، جب تک وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی، مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، بڑا ہی پیارا باغ، بڑا ہی پھلدار اور بڑا ہی نفع مند اور بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ تھا۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ آپ اگر نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اے اللہ کے رسول، آپ گواہ ہو جائیں میں نے یہ بات اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ کتنا پیارا باغ! آپ علیہ السلام نے فرمایا اے طلحہ، اس کو اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیز و اقربا میں خرچ کر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر صدقہ دینا ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے، اس میں ڈبل اجر ہے۔ ایک خرچ کرنے کا اجر، دوسرا رشتہ داری کا خیال رکھنے کا اجر، صلہ رحمی کرنے کا اجر۔ تو جب حضرت طلحہ انصاری نے یہ بات دے دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا باخل، بہت ہی خوب، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، اے طلحہ انصاری یہ بہت ہی آپ نے بخش نفع بخش مال کا سودا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے راستے میں جو تو نے مال خرچ کیا، مال دیا ہے، یہ بہت ہی نفع بخش تجارت ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، شیء نکرہ ہے، مطلب کیا؟ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی بھی چیز جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کے آپ کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ رب العزت بہترین رزق دینے والے ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو، رزق کا معاملہ، روزی روٹی کا مسئلہ، یہ میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق کے فیصلے آسمانوں میں ہوتے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں اپنی محنت، اپنی ایفرٹ اور اپنی دی ہوئی صلاحیتیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث سن لیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت، اس
اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں، یصبح العباد فیہ، جس دن اللہ کا بندہ صبح کرتا ہے، یعنی کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ کا بندہ صبح کرتا ہے۔ ہر دن میں کیا ہوتا ہے؟ الا وملکان ینزلان، ہر روز صبح سویرے اللہ رب العزت دو فرشتے آسمان سے زمین کی طرف اتارتے ہیں۔ یقول احدہما، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے، ان دونوں میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ اس کو اور زیادہ عطا کر۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں اضافہ فرما، ان کی عزت میں اضافہ فرما، یا اللہ ان کو اور زیادہ مال عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط ممسکا طلفا، اے اللہ تو اس کو تنگ دست کر دے، تو اس کا مال روک دے جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اگر آپ نے فرشتوں کی دعا لینی ہے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، چاہے 1 روپیہ ہی خرچ کیوں نہ کرے۔ اگر بس دعا لینی ہے پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ اور اللہ کے رحمان کے بندے ان کا ایک وصف یہ بھی ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ تو وہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں میانہ روی بہت ہی اچھی چیز ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں مال، جان، اولاد اور علم اور محنت اور صلاحیت جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ نہیں جا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کے سیکھنے میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کار کوٹی اور عزت اور دولت اور عہدہ ہے تو دے کر دل کے اندر یہ سوچ پیدا کرے، اے اللہ یہ اس کی گاڑی مجھے مل جائے، اس کا عہدہ مجھے مل جائے، اس کی عزت مجھے مل جائے۔ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، لیکن دو معاملوں میں شریعت نے ترغیب کرائی ہے۔ وہ دو کون سی چیزیں ہیں؟ ایک قرآن اور ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو کوئی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مصیبت کو خوشحالی میں بدل دے۔ یا اللہ اس ملک پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خیر بھلائی الفت محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گھر میں رب کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت والے دن